بنایا ہے. اللہ تو روزمرہ کے مثال دے کر سمجھاتا ہے. وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِّلشَّارِبِينَ. اللہ نے فرمایا کہ جانوروں میں بھی تمہارے لیے ہدایت ہے کہ میں اللہ دو نجاستوں کے درمیان تمہیں پاک دودھ پلاتا ہوں. پیٹ ایک ہے، وہی جو میں نے رات عرض کیا تھا، وہی بطون لفظ ہے. یخرج من بطونہا شراب مختلف الوانہ. اور یہاں تو اللہ نے وہاں شہد کی مکھی کا ذکر کیا تھا، اور یہاں اللہ بھینس کا، گائے کا، بکری کے پیٹ کا ذکر کر رہا ہے کہ دیکھو وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، جانوروں میں تمہارے لیے ہدایت ہے، عبرت ہے. نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِّلشَّارِبِينَ، کہ پیٹ ایک ہے لیکن میں دو نجاستوں کے درمیان. بڑا جملہ میں نے کہہ دیا، قرآن نے کہہ دیا کہ میں اللہ تمہیں دو نجاستوں کے درمیان پاک دودھ پلاتا ہوں. ایک طرف گوبر ہے، دوسرے طرف خون ہے، درمیان میں پاک دودھ ہے. یعنی درمیان پیٹ ایک، قبر ایک، لیکن اس قبر میں کتنے رہتے ہیں؟ 3، 2 نجس، 1 پاک. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کتنی بڑی بات قبلہ اللہ نے کہہ دی، کتنی بڑی بات اللہ نے کہہ دی. وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، ارے جانوروں میں تمہارے لیے ہدایت ہے. نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ دَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِّلشَّارِبِينَ، کہ میں اللہ تمہیں پلاتا ہوں دو نجاستوں کے درمیان. اسی لیے امام فخر الدین نے دودھ کو نور کہا کہ دودھ نور ہے، درمیان میں نور، یہاں بھی نجاست، یہاں بھی نجاست. ارے دو نجاستوں کے درمیان اور پاک دودھ، نور. ارے اب گوبر کو باہر کیوں نکالتے ہو؟ وہ نور کے ساتھ ہے. ارے خون کو کیوں نکالتے ہو؟ نور کے ساتھ ہے. اس نور نے خون کو پاک کیوں نہیں کیا؟ اس دودھ نے گوبر کو کیوں نہیں پاک کیا؟ ارے یہاں تو قبر بھی ایک ہے، پیٹ ایک، قبر ایک. جب ایک قبر میں رہ کر نور نور ہے، اور آپ نے دیکھا ہوگا میرے دوستوں، میں نے عرض کیا کہ میں تو دیہات سے تعلق رکھتا ہوں، کہ آپ نے دیکھا کیا کہتے ہیں؟ تھن کہتے ہیں، جہاں سے دودھ نکالتے ہیں اس کو تھن کہتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا بھینس یا گائے، اس کے تھنوں میں کیا کہتے ہیں اس کو اردو میں؟ تھنیا. وہ چچڑ ہوتے ہیں ایک. اب بھائی جب وہ چچڑ تھنوں میں رہا تو یہ کیا کرتا ہے مالک؟ اس چچڑ کو نکال کر آگ میں جلاتا ہے. ارے بھائی آگ میں کیوں جلاتا ہے؟ اس کو باہر پھینک دو. کہا نہیں، یہ بڑا منحوس ہے، یہ پھر آ جائے گا. ارے جلاتے کیوں ہو؟ کہا یہ نور کے گھر کا دشمن ہے. بڑا جملہ میں نے کہہ دیا، نعرہ حیدری. یہ نور کے
گھر کا دشمن ہے، گھر کا دشمن ہے، تو پھر تو پتا چل گیا ارے جو بیت کا دشمن، جو نور کے بیت کا دشمن، وہ تو آگ کے جلانے کے قابل، تو جو اہل بیت کا دشمن ہوگا وہ جنتی کیسے؟ آج بیچارہ کہیں ہمارا کوئی باہر سے سندھی آ گیا ہے، اس نے مجھے رکا دیا ہے کہ صحیح آپ یہ ایک لفظ پر کیوں پڑھتے ہیں؟ اب اس کو ابھی تک معیت کی معنی نہیں آئی، یہ بیٹھے تو میں اس کو سمجھاؤں گا، سندھی میں سمجھاؤں گا اس کو۔ قبل آپ اس بیچارے کو کیا پتا، وہ آ گیا سو نے رکا لکھ دیا ہے کہ بھائی آپ نے ایک لفظ جو ہے وہ معیت، یہ معیت جو ہے ہمیں سمجھ میں نہیں آتا، ایک لفظ کو آپ نے کیوں پکڑا ہے؟ تو اس کو میں سندھی میں سمجھاتا ہوں، بھائی آپ جس نے رکا دیا ہے تو پھر مجلس کے بعد مجھ سے ملنا تو میں آپ کو معیت سمجھا دوں گا کہ یہ معیت کیا ہے، سمجھا؟ میں آپ کو سمجھا دوں، نعرہ حیدری۔ میں نے عرض کیا تھا کہ معیت کی معنی مکان میں ساتھ ہونے کی معنی نہیں، معیت کی معنی ہے اب جو آیتیں پڑھوں گا، اب جو آیتیں پڑھوں گا، ہم محمد اور آل محمد کو کیوں مانتے ہیں؟ محمد کے ساتھ آل کو کیوں مانتے ہیں؟ ارے دنیا کو یہی تو ہے نا حسد، دنیا کو شکایت و قبلہ یہی ہے نا کہ محمد رسول اللہ کے بعد یہ علی ولی اللہ کیوں کہتے ہیں، یہ یا حسین کیوں کہتے ہیں، یہی شکایت ہے نا دنیا کو۔ ارے بھائی بات تو ایک ہی ہے، لیکن بات یہ ہے تو بھی چاہتا ہے کہ میں رسول کے دروازے پر آؤں، ہم بھی چاہتے ہیں کہ رسول سے ملے، چاہتا تو بھی ہے کہ رسول سے ملے، چاہتے ہم بھی ہیں کہ رسول سے ملے، لیکن فرق ایک ہے، تو ملتا ہے دوستوں کے ذریعے، ہم ملتا ہے گھر والوں کے ذریعے، ہم جو ہیں وہ ملتے نعرہ حیدری۔ چاہتا تو بھی ہے کہ رسول سے ملے، لیکن تو چاہتا ہے کہ دوستوں کے ذریعے ملے، ہم چاہتا ہے دوستوں کے نہیں، دوست تو آج ہے کل نہیں، اور دوست گھر میں نہیں جاتا، نہیں نہیں نہیں، پھر سمجھانا چاہتا ہوں، اس کو سندھی میں سمجھانا چاہتا ہوں، ارے گھر میں وہی آتا ہے جو گھر میں پیدا ہوتا ہے، بڑا جملہ میں نے کہہ دیا، گھر میں وہی آتا ہے جو گھر میں پیدا ہوتا ہے۔ اب مثال دوں، جب ہم گندم کا فصل زمین میں تیاری کرتے ہیں تو ہم گندم لے کے گھر سے جاتے ہیں، گھر سے ہم گندم کو باہر نہیں رکھتے، اندر گھر میں رکھتے ہیں، ہم نے گندم کو بویا، فصل ہوا، فصل پکا، فصل کو ہم نے کاٹا، اب جو باہر پیدا ہوا ہے جس کو ہم بوسا کہتے ہیں یا بو کہتے ہیں، اس کو ہم گھر میں نہیں لے کر آئیں گے، کیونکہ وہ باہر پیدا ہوا ہے، اور قبلہ وہ بوسا وہ بو باہر رہتا ہے، کبھی اس کو کتے کھاتے ہیں، کبھی اس کو گدھا کھاتے ہیں، کیونکہ وہ باہر جو پیدا ہوا تھا، باہر پیدا ہوا تھا۔ پتا چلا میرے دوستو، گھر میں وہی آتا ہے جو گھر میں پیدا ہوتا ہے، باہر والا نہیں آ سکتا، باہر والا نہیں ہو سکتا، گھر میں وہی آتا ہے جو گھر والا ہے۔ تو میرے دوستو، کون کہتا ہے کہ شیعہ صحابہ کرام کو نہیں مانتے؟ ہم مانتے ہیں، لیکن تمہارے سمجھنے کا پھیر ہے، تم نے سمجھا نہیں۔ اہل بیت میں اور صحابی میں یہ فرق ہے کہ صحابی ہوتا ہے نبی کے ساتھ، اہل بیت ہوتے ہیں نبوت کے ساتھ۔ نعرہ حیدری! صحابی وہ جو نبی کے ساتھ،
اہل بیت وہ جو نبوت کے ساتھ، صحابی ہوتا ہے نبی کے ساتھ 4 گھنٹے 5 گھنٹے 8 گھنٹے، لیکن پھر گھر میں نہیں آیا، باہر ہی چلا گیا. لیکن جو اہل بیت ہوں گے وہ گھر میں آئیں گے. اور اسی لیے جب چادر میں آیا تھا تو اللہ نے یہ نہیں کہا تھا کہ یہ نبی کے ساتھ ہیں. ہم اہل بیت نبوہ، یہ نبوت کے اہل ہیں، نبوت کے، نبی کے نہیں. ہم اہل بیت نبوہ ومعدن الرسالہ، یہ رسالت کی کانیں ہیں، یہ رسالت کی کانیں ہیں، یہ نبوت کے اہل ہیں، یہ نبوت کے ساتھ، یہ رسالت کے ساتھ ہیں. اسی لیے اللہ نے ارشاد فرمایا سورۃ اعراف میں فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ واتبعوا النور الذی انزل معہ اولئک هم المفلحون. مومن وہ ہیں جو رسول پر ایمان لے کر آئے. صرف ایمان لانا کافی نہیں، اس کی عزت کریں، اور عزت کافی نہیں، اس کی مدد کریں. اور صرف مدد کافی نہیں، اللہ نے اگر تمہیں جنت میں جانا ہے تو اس نور کی اتباع کر جو رسول کے نور کی ساتھ میں نے نازل کیا ہے. نور میں ساتھ، نبوت نور، رسالت نور. اب پتا کہ یہ کون ہے؟ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. اس نور کی اتباع کرو جو میں نے رسول کے نور کے ساتھ نازل کیا ہے. ارے کوئی تو نور ہوگا، نام تو لو. میں تمہیں علی کے لیے نہیں کہتا، میں تمہیں علی کے لیے نہیں کہتا. کوئی تو نور ہے، کوئی تو ہے جو نبوت کے ساتھ ہے. اگر تو قرآن کہتا ہے تو پورے قرآن میں ایک آیت دکھا تاکہ میں مذہب چھوڑ دوں کہ اللہ نے قرآن اور رسول کا ذکر کیا ہو تو لفظ میں استعمال کیا ہو. نہیں، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ، رسول پر ماں نہیں. قرآن 40 برس بعد آیا تھا، بعد. اب ایسا نور ڈھونڈ جو رسول کے نور کے ساتھ آیا ہو تو رسول کو کہنا پڑے گا کہ انا وعلی من نور واحد. اگر میرے نور کے ساتھ کوئی نور ہے تو وہ علی کا نور ہے.